فبأي آلاء ربكما تكذبان فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، سنیں اب یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ وقت یاد کرو، یا اس کا ترجمہ یہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا۔ آپ سوچے تو صحیح، اللہ تعالیٰ نبیوں کو آزما رہا ہے، اور ہمارے اوپر حالات آ جائیں، مصیبت آ جائیں، پریشانی آ جائیں تو ہم کیا کہتے ہیں صاحب یہ کیا ہوگا، مصیبتیں آ گئی، پریشانیاں آ گئی، حکومت کی طرف سے حالات آ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہر زمانے کے اندر اپنے ایمان والے بندوں کو آزماتا ہے، ان کے ایمان کو ٹٹولتا ہے، ان کے اخلاص کو ٹٹولتا ہے۔ یہاں فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا ربہ، ان کے رب نے بکلمات، چند باتوں کے ذریعے سے۔ وہ کون سی باتیں تھیں؟ نمبر 1، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کریں، اسماعیل علیہ السلام، انی رأیٰ فی المنام انی اذبحک، سورہ صافات میں ہے، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ جب بچے کی دینی تربیت ہوگی تو اس کا جواب یہ ہوگا فانظر ماذا ترى، اے ابا جان آپ نے جو دیکھا ہے وہ کر، دینی تربیت تھی نا، ان کو بھی کامل یقین تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ تو پہلا تو وہ آزمائش، اور اس میں بھی کھڑے اترے، ذبح کیا، اس کا مختصر تذکرہ جو ہے ابھی یہاں کر رہے، اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ سورہ صافات میں پوچھیں گے تو وہاں آئے۔ تو پہلی آزمائش۔ دوسری آزمائش نار نمرود، اس نے جو آگ لگائی تھی، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کود جاؤ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کود گئے۔ اب اللہ جب وہ آگ میں کودے ہیں، آپ قرآن کا اسلوب دیکھیں کیا خوبصورت اسلوب ہے، اللہ تعالیٰ نے نہ کسی فرشتے کو مخاطب کیا، نہ کسی پانی کے بادل کو مخاطب کیا۔ عام طور پہ جو آگ بجھائی جاتی ہے وہ پانی سے بجھائی جاتی ہے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ اے نار، اللہ نے ڈائریکٹلی آگ سے بات کری، اسے کہتے ہیں حالت مطلق۔ فرمایا اے نار، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، میرا حکم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پہ سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ ٹھنڈا بھی کیا اور کیسا کیا؟ سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ اس لیے اگر خالی یہ کہہ دیتے کہ ٹھنڈی ہو جا تو ٹھنڈ سے ختم ہو جاتے، بھائی ٹھنڈ بھی اگر آدمی کو زیادہ ٹھنڈ لگے تو وہ بھی نقصان دے، تو آپ لفظ پہ غور کریں، سلاما علی ابراہیم، سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جائے، نہ زیادہ ٹھنڈی ہو نہ زیادہ گرم ہو۔ اس لیے اگر زیادہ ٹھنڈی ہو جاتی تو وہ بھی تکلیف کا باعث تھی۔ وہاں کامیاب ہوئے۔ پھر ایک اور کامیابی، حضرت ہاجرہ کو چھوڑ کے گئے مکہ کے اندر، کن حالات کے اندر چھوڑ کے گئے ہیں اس کا وجہ سے 13ویں سپارے کے اندر آئے گا۔ لہٰذا جہاں جہاں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا، انہوں نے آزمائش پہ کھڑے اترے، فَأَتَمَّهُنَّ، حضرت ابراہیم نے ان تمام آزمائش کو پورا کر دیا۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں کا پیشوا بناؤں گا۔ کیا بناؤں گا؟ لوگوں کا پیشوا بناؤں گا، یعنی جتنے بھی لوگ اس کے آگے آئیں گے ابراہیم علیہ السلام کے، وہ تمام اقتدا کریں گے ابراہیم علیہ السلام۔ آپ جانتے ہوں اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور میں اپنی ماں کا خواب ہوں۔ تو عزیز ساتھیوں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیشوا بنایا، یہاں تک کہ جب آپ تیسرے سپارے میں جائیں گے تو وہاں پہ مشرک کیا کہہ رہے ہیں کہ مشرک بھی یہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے میں، اس طریقے میں یعنی نعوذ باللہ ابراہیم علیہ السلام بھی شرک کرتے تھے۔ تو قرآن نے منع کیا، ما کان علی ابراہیم مشرک، اس قسم کے الفاظ ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین، تو جو بھی اس زمانے کے اندر پیروی کرتا تھا وہ تمام یہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے انی جاعلک للناس اماما، کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیشوا بنایا ساری دنیا کے لیے۔ قال ومن ذریتی،
اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ پتہ چلا کہ مجھے پیشوا بنایا جا رہا ہے سارے لوگوں کے لیے، ساری امت کے لیے، تو فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِي، کیا میری ذریت میں سے یعنی میرے اولاد میں سے بھی کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو پیشوا بنیں گے، لوگوں کے امام بنیں گے، لوگ ان کی اقتداء کریں گے؟ تو اللہ نے فرمایا قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، فرمایا کہ جو ظلم کرنے والے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، لا ینال عہد الظالمین، میرے اس عہد میں داخل نہیں ہوں گے۔ یعنی آپ کی ذریت میں جو میرے نافرمان ہوں گے، میرے حکموں کو توڑنے والے ہوں گے، فرمایا کہ ان کو میں پیشوا نہیں بناؤں گا۔ سمجھ میں پتہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اور وہ وقت یاد کرو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ بنایا، خانہ کعبہ بنایا، مثابۃ للناس، مثابہ اصل میں ایسی جگہ کو کہا جاتا ہے کہ جہاں آدمی ایک بار جائے تو پھر واپس جانے کا دل کرے، اس کو مثابہ کہتے ہیں۔ مثابۃ للناس، وہ وقت یاد کرو جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا، مثابۃ للناس، جو لوگوں کے لیے مثابہ ہے، یعنی ایک بار جو شخص وہاں جاتا ہے اس کا دل کبھی نہیں بھرتا، وہ یہ سوچتا ہے کہ بار بار یہاں ہے۔ مثابۃ للناس بنایا یعنی کسی کا دل اس سے بھرتا ہی نہیں ہے۔ فرمایا کہ صرف کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، آپ دیکھتے رہیں، اس کو تکتے رہیں، خالی دیکھنے میں اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہیں، یہ مقام کعبے کو دیا ہے۔ فرمایا لوگوں کے لیے ایسا ٹھکانہ بنایا جہاں لوگوں کا کبھی دل نہیں بھرتا، ایک بار جاتے ہیں پھر واپس لوٹنے کی تمنا کرتے ہیں۔ وَأَمْنًا، اور بیت اللہ کو، کعبے کو امن کی جگہ بنایا، یعنی اس جگہ میں، حرم مکہ میں کوئی کسی کا قتل نہیں کر سکتا، کوئی کسی پہ ظلم نہیں کر سکتا، اگر کسی کا قاتل وہاں موجود ہے تو اس کو وہاں سزا نہیں دی جا سکتی۔ وَأَمْنًا، اس کو پہلے باہر نکالا جائے گا پھر اس کو سزا دی جائے گی، امن کی جگہ بنا دی۔ وَاتَّخِذُ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنائیے۔ جو شخص طواف کرتا ہے تو طواف کے بعد 2 رکعت نماز جو ادا کی جاتی ہے، جس کا حکم واجب کے درجے میں ہے، یہ اس جگہ پہ ادا کی جاتی ہے جو مقام ابراہیم ہے۔ یہ کون سا مقام ہے؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے تو ایک پتھر ہے جس پر آپ کے دونوں قدمین مبارک کا نشان آج بھی موجود ہے، اس کے اوپر اپنے قدم رکھتے تھے اور خانہ کعبے کی تعمیر فرما رہے تھے۔ یہ مقام ابراہیم ہے، اس پتھر کے سامنے جا کر 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے، وہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے وَاتَّخِذُ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جس جگہ کھڑے ہوئے تھے جہاں سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، اس جگہ کو آپ مصلی بنائیے، یعنی طواف کرنے کے بعد وہاں 2 رکعت نماز ادا کریے۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ہم نے عہد کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اچھا لوگ عجیب بات ہے، لوگ یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ صاحب خانہ کعبہ میں ایک پتھر ہے، لوگ اس کے سامنے کھڑے ہو کے عبادت کرتے ہیں، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ لوگ اس کو اس سے تشبیہ دیتے ہیں کہ ہمارے بھی خود میں پتھر ہے۔ آپ نے جاہلانہ لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ صاحب خانہ کعبہ میں بھی ایک پتھر ہے، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اس پتھر کو وہ تشبیہ دیتے ہیں ان پتھروں سے۔ تو عزیز ساتھیوں یہ بات یاد رکھیے گا، عبادت اللہ کی ہے، عبادت اللہ کی ہے۔ خانہ کعبہ کے پاس، مقام ابراہیم کے پاس کیوں عبادت کرتے ہیں؟ ان سے نہیں مانگتے بلکہ اس لیے عبادت کرتے ہیں تاکہ اتباع ہو جائے نبی، تاکہ متبع نبی کہلائیں۔ عبادت پتھر کی نہیں ہوتی بلکہ عبادت اللہ کی ہوتی۔ اگر عبادت پتھر کی ہوتی تو یہ حدیث غلط ہوتی۔ کون سی حدیث؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں تو کتنا پاکیزہ ہے، تو کس قدر خوشبودار ہے اور تیری بڑی حرمت ہے، اگر نبی تیرے سامنے عبادت کرنے کا نہ کہتے تو میں تیرے سامنے عبادت نہیں کرتا۔ اور آگے فرمایا کہ تیری حرمت، تیری عزت، تیری پاک دامنی سے زیادہ مسلمان کی عزت، مسلمان کی آبرو ریزی کرنا، مسلمان کا دل دکانا تجھ سے زیادہ سخت ہے، یعنی اس کی جو ہے زیادہ حرمت ہے کہ کسی مسلمان کو کہا جاتا ہے نا کہ کسی مسلمان کا دل دکھانا، اس کے دل کو توڑنا ایسا ہے گویا کہ کعبے کو ڈھانا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا۔
تو حقیقتاً عبادت اللہ کی ہوتی ہے. اللہ نے شرک کو اسلام میں بالکل پسند نہیں بلکہ وہ سخت انداز میں شرک کے ساتھ پیش آیا ہے اسلام. وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ فرمایا کہ وَعِدْنَا. اچھا آگے روایت میں یہ بھی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کہ نہ تو نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے. پتھر کے سامنے مخاطب ہو کے کیا فرما رہا ہے خانہ کعبہ کے سامنے؟ نہ تو نفع کا مالک ہے نہ تو نقصان کا مالک ہے. نفع نقصان کا مالک اللہ ہے. ہاں اس کے بارے میں یہ آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ کہ اس کی تعمیر میں کون سے پتھر سے کروں، کس پتھر سے تعمیر کروں؟ تو اللہ رب العالمین نے 4 پہاڑوں کے نام بتائے. ایک پہاڑ لبنان بتایا، ایک قمیص بتایا، ایک صفا بتایا اور ایک مربع بتایا کہ ان 4 پہاڑوں سے لا کے پتھر اکٹھا کریں اور ان 4 پہاڑوں سے لا کے پتھر اکٹھا کر کے اس کی تعمیر شروع کریں. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کس طرح لاتے؟ تو اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام ان 4 پہاڑوں سے الگ الگ پہاڑوں سے پتھر لے کے آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس لا کے پتھر رکھے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان پتھروں کو رکھنا شروع کیا تو اللہ کا حکم ہوا کہ سب سے پہلے پتھر محراب میں رکھو. کہاں رکھو؟ محراب میں رکھو. جب اللہ کے عجیب بات ہے، عجیب بالکل واقعہ لکھا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر اٹھا کے محراب میں رکھنے لگے، ابھی پتھر ایسے کا ایسا تھا جیسے اس پتھر کو اٹھا کے رکھا محراب میں تو اس میں لکھا تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر فرمایا 2 پتھر دائیں جانب رکھو، 2 پتھر بائیں جانب رکھو. 2 پتھر تو دائیں جانب رکھے، اس میں سے ایک پتھر پہ لکھا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ، دوسرے پتھر پہ لکھا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ. پھر فرمایا 2 پتھر بائیں جانب رکھو، تو 2 پتھر جو بائیں جانب رکھے اس پہ لکھا تھا حضرت عثمان حضرت علی رضی اللہ. اور فرمایا کہ جو شخص اس خانہ کعبہ میں آئے گا ان کے طریقے پر جو عبادت کرے گا، جن لوگوں کے میں نے نام لکھ رکھے ہیں اس میں، وہی کامیاب ہوگا اور اسی کی عبادت قابل قبول ہوگی. یہ تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے. تو یہ اللہ کے نبی کا مقام و مرتبہ تھا. کئی سال بعد اس کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اللہ کے نبی مقبوس ہوتے ہیں لیکن اس پتھر پہ اللہ کے نبی کا نام موجود ہے. یہ اللہ کے نبی کی شان تھی. تو میں آپ سے کہہ رہا تھا وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ہم نے عہد لیا ابراہیم علیہ السلام سے، اسماعیل علیہ السلام سے، آپ کے بیٹے ہیں ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ان طاہر بیتیا کہ میرے اس گھر کو یعنی خانہ کعبہ جس کو آپ نے بنا دیا ہے، تعمیر کر دیا ہے، طاہرہ پاک صاف رکھیں، گندگی سے بچائیں. جب ہم اپنے بیڈ روم میں آتے ہیں، جب ہم اپنے گھر کے اندر آتے ہیں تو گھر کے اندر جو ہمارا کمرہ ہے اس کے اندر ہم پسند نہیں کرتے کہ دھول نہ آئے، چپل کی مٹی اندر آئے، پسند کرتے نہیں کرتے، کوئی نہیں کرتا. ڈرائنگ روم میں جب جاتے ہیں تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ بھائی کہ ایسا نہ ہو کہ چپل اندر آ جائے تو چپل سے رکھ کے مٹی آ جائے. اور اللہ کے گھر میں آپ نے دیکھا ہوگا جب چپل وہاں سائڈ میں رکھ دیتے ہیں، یہاں سائڈ مسجد کے اندر چپلیں رکھی ہوئی ہیں، چپل کو جھٹکارا بھی نہیں. تو اس آیت سے اس بات کا پتہ چلا کہ مسجد کو پاک صاف رکھنا چاہیے، مسجد کے اندر گندگی نہیں ہونا چاہیے، مسجد کو بالکل پاکیزہ رکھنا چاہیے. فرمایا طاہرہ کہ اے ابراہیم اس کو پاک صاف رکھو میرے گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین یہاں آ کے اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکع سجود یہاں آ کے رکوع کرنے والوں کے لیے، اور سجدہ کرنے والوں کے لیے اس گھر کو پاک صاف رکھو. اس لیے اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ اللہ کے گھر کو پاک صاف رکھنا چاہیے، گندہ نہیں رہنا چاہیے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ، اور وہ وقت یاد کرو، وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا کہ اے میرے رب اس شہر کو یعنی مکے کو آمینہ امن کا شہر بنا دے، امن کا شہر ہے. وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور یہاں جو لوگ رہیں اس مکے کو آباد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، آپ جانتے ہیں. اور وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ جو لوگ یہاں رہے ان کو پھل سے میووں سے نواز دے. من آمن منہم باللہ والیوم الآخر ان لوگوں کو پھلوں سے میووں سے رزق سے نواز دے جو اس جگہ آ کے رہیں. کون ہو وہ لوگ؟ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر جو آپ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پہ ایمان لائے، اپنا رزق ان پہ نازل کر اپنے پھل اور میوے ان کو کھلا جو آپ ایمان والے بندے ہیں. آگے سنیں قال ومن کفر فأمتعه، اللہ تعالیٰ نے جواب فرمایا قال اللہ نے فرمایا ومن کفر نہیں، اس مکے کے اندر ایمان والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں
کہ جو ایمان والے ہیں ان کو اپنی نعمتوں سے نواز. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا کہ صرف ایمان والے نہیں، اس کعبے کے مکے کے اندر وَمَنْ كَفَرَ اگر کوئی کافر رہے گا فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا تو میں اس کو بھی رزق دوں گا. تو کیا پتہ چلا؟ رزق تو کافر کو بھی ملے گا، مشرک کو بھی ملے گا، یہودی کو بھی ملے گا، دھرم کسی اور ریلیجن کی وجہ سے اللہ اس کا رزق کم نہیں کرتا. ہر ریلیجن والے کو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے. اللہ نے فرمایا وَمَنْ كَفَرَ کہ جس نے کفر کیا فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا میں اس کو فائدہ دوں گا، میں اس کو رزق بھی دوں گا، قلیلاً تھوڑے دنوں کے لیے. کتنے دنوں کے لیے؟ بس دنیا جب تک ہے جب تک. ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ پھر اس کافر کو جہنم کی طرف دھکیل کے لے جاؤں. إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ اور جہنم بڑا برا ٹھکانہ ہے. اس سے آیت سے یہ پتہ چلا کہ کافر کو جو رزق مل رہا ہے وہ اللہ کے دینے سے ملتا ہے. اللہ تعالیٰ کافر کو بھی رزق دیتا ہے، ایمان والے کو بھی ہر ایک کو رزق دیتا ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ اور جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام بنیاد بنا رہے تھے، یرفع القواعد دیوار اٹھا رہے تھے، من البیت بیت اللہ کی، و اسماعیل اور حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کی مدد کر رہے تھے. دونوں باپ بیٹوں نے مل کے بنایا. ربنا تقبل منا آپ سوچیں یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ بنا رہے ہیں، اسماعیل علیہ السلام آپ کی جو اولاد ہیں، آپ کے بیٹے آپ کی مدد کر رہے ہیں، اور زبان میں کیا الفاظ ہیں؟ ربنا تقبل منا کہ اے اللہ جو آپ نے ہمیں حکم دیا ہے خانہ کعبہ بنانے کا، ربنا تقبل منا ہماری اس نیکی کو قبول کر لے، ہماری اس نیکی کو قبول کر لے. یعنی ہم کعبہ بنا رہے ہیں، خانہ کعبہ بنا رہے ہیں، کوئی بھی نیک عمل کر رہے ہیں، اگر وہ نیک عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوا تو کس کام کا نیک عمل؟ اصل نیکی تو وہ ہے جو اللہ قبول کر لے. اور حقیقت یہ ہے کہ نیکی جب بنتی ہے جب اللہ قبول کرے، اس سے پہلے وہ نیکی نہیں بنتی. نیکی کب بنے گی؟ جب اللہ اس کو قبولیت کا درجہ دے دے. تو ہم اور آپ بھی جو اعمال صالحہ کریں اس میں کیا کہیں؟ ربنا تقبل منا. اے اللہ ہم نے نماز ضرور پڑھ لی، ہم نے قرآن ضرور پڑھ لیا، حدیث ضرور پڑھ لی، صدقہ خیرات ضرور کر لیا، لیکن ربنا تقبل منا آپ اس کو قبول کر لیں جب تو یہ فائدہ دے گی. تو فرمایا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم اے اللہ تو سننے والا ہے، علیم اور سب کچھ جاننے والا ہے. دوسری دعا کیا کی؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک اے میرے رب، اے ہمارے رب، وجعلنا مسلمین ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے. حالانکہ فرما بردار ہیں لیکن اس کے بعد کیا کہنا ہے؟ مسلمین ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے، یعنی اپنی فرما برداری پر مدت قائم رکھنا ہے. تو ہدایت مل گئی، اب یہ نہیں کہ ہدایت کی دعا مانگنا بند کر دیں، بلکہ استقامت کی دعا ہمیشہ مانگتے رہیں کہ اللہ جو ایمان آپ نے دیا ہے، جو اسلام آپ نے دیا ہے، جو کلمہ آپ نے دیا ہے، مدت اس پہ قائم رکھنا. جب تو اصل آدمی چاہے جتنے اچھے عمل کر لے، یہاں تو اتنا بات بڑی عام کیا چاہے جتنی عمل کر لے، چاہے جتنے اچھے عمل کر لے، حدیث میں فرمایا انما الاعمال بالخواتم، انسان کے سارے اعمال کا دار و مدار خاتمے پہ ہے کہ اس کا خاتمہ کس کنڈیشن میں ہوا ہے. خاتمے کے وقت، انتقال کے وقت یہ ایمان والا تھا یا نہیں تھا؟ اللہ سے ڈرنے والا تھا یا نہیں تھا؟ کہیں منکر تو نہیں ہو گیا؟ اس لیے ہمیں استقامت کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے ہیں مسلمین، اے اللہ ہمیں فرما بردار بنائے رکھا اپنا، ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک اور اے اللہ ہماری ذریت میں سے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں سے، ہماری ذریت میں امتاً ایک ایسی امت پیدا کر دے، مسلمۃ لک جو تیری فرما بردار رہے، جو تیری فرما بردار رہے، یعنی ہمیشہ ایک امت ایسی رہے گی جو اللہ کی فرما بردار رہے گی. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا اور اے اللہ تو ہمیں خانہ کعبہ بنا دیا، اب حج کا حکم ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم آپ کھڑے ہو، لوگوں میں حج کا اعلان کریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اے اللہ میری آواز پہنچے گی کیسے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ اعلان کریں، آواز کا پہنچانا ہمارا کام ہے، آواز کا پہنچانا ہمارا کام ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبے کی تعمیر کرنے کے بعد کھڑے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں اے لوگوں
اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر اس کا حج طواف فرض کیا ہے۔ تو روایتوں میں یہ بات ملتی ہے جیسے حج کا اعلان کرا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو آس پاس ایک آواز گونجتی ہے۔ کون سی آواز گونجتی ہے؟ آواز آتی ہے لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، جبکہ وہاں کوئی تھا ہی نہیں، جبکہ وہاں کوئی تھا ہی نہیں، لیکن اللہ نے غیب سے وہ آواز پہنچائی ہر اس شخص تک جو وہاں جا کے حج کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو بھی اس میں شامل فرمائے۔ دل کے ساتھ اخلاص کے ساتھ یہ دعا ہے، یہ بڑا مقام ہے وہاں جانے کا اور وہاں حج کرنے کا۔ جس نے لبیک کہا اللہ تعالیٰ اس کو وہاں حاضری ضرور دیتا ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم وارنا مناسکنا، اے اللہ ہمیں حج کرنے کا طریقہ سکھا دے، حج کس طرح کیا جائے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے کرام سے آئے اور آنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حج کر کے دکھایا اللہ کے حکم سے، کس طرح حج کرنا ہے، اس طرح یہ کرنا ہے، اس طرح یہ کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ دیکھا اور اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کیا۔ وارنا مناسکنا، اے اللہ ہمیں دکھلا دے، ہمیں بتا دے کہ کس طرح ہم حج کریں۔ وتب علینا، اور ہماری توبہ کو قبول کر لے، ہمارے غلطیوں کو معاف کر دے۔ انکا انت التواب الرحیم، بے شک اللہ آپ کو توبہ کو قبول کرنے والے ہیں، رحیم رحم کرنے والے ہیں۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو میں نے دعا کا تذکرہ کیا تھا کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، وہ یہ ہے، فرمایا ربنا، اے ہمارے رب، حضرت ابراہیم سے دعا کرتے ہیں، وابعث فیہم، ان مکے والوں میں بھیج، رسولا، ایک رسول، منہم، جو انہی میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتک، جو آپ کی آیات کی یعنی آپ کے کلام کی آیات لوگوں کو سنائے، یتلو علیہم آیاتک، ویعلمہم الکتاب، جو آپ کے احکام لوگوں کو بتائے، ویعلمہم الکتاب، ان کو کتاب سکھائے، والحکمہ، اور حکمت سکھائے، ویزکیہم، اور لوگوں کے دلوں کو کفر اور شرک کی گندگی سے پاک کرے۔ سب سے بڑی گندگی اور سب سے بڑی غلاظت کفر اور شرک کی، فرمایا ویزکی، اس نے فرمایا وجتنبوا، فرمایا کہ کفر اور شرک کی غلاظت سے بچو، والحکمت ویزکیہم، جو ان کے دلوں کا تزکیہ کرے، ایک اللہ کی طرف بلائے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک اے اللہ آپ زبردست ہیں، حکیم حکمت والے۔ اللہ